روہی وٹھڑی تو بہتار وے عامل تسیں گا یار وے تھے تھلڑے باغ بہار وے چودھار گل گلزار وے۔ ہفتہ وار یوٹیوب پروگرام روہی وٹھڑی کے ساتھ آپ کا ساتھی آپ کا میزبان ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے، اس دعا یقین چاہت کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے شاد اور آباد ہوں گے۔ آج حضرت سلطان بہو کے کلام سے انتخاب ردیف جیم کے جیم جیوندے کی جانن سار مویاں دے، جیوندے کی جانن ساڑ مویاں دے سو جانے جو مردہ ہو، کہ اے باہو حیات دنیاوی میں زندہ رہنے والوں کو مرنے والوں کی کیا خبر کہ وہ کس حال میں ہیں، اس حال کی کیفیت کا تو اسے ہی علم ہوگا جو خود مرتا ہے۔ قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندہ گھر دا ہو، کہ قبروں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، وہاں تو صرف اس دنیا میں کیے گئے نیک اعمال اور ذکر الہی اس کی ضرورت ہے، اور یہ وہ خرچ ہے جو اس دنیاوی گھر سے زاد راہ کے طور پر انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو، کہ ایک تو انسان جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی جدائی کا دکھ ہوتا ہے، دوسری جانب اسے عذاب قبر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واہ نصیب انہاں دا باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ ہو، کہ اے باہو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جو اس حیات زہری میں ہی مر جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے۔ اس مرنے سے اسے نہ تو اپنے لواحقین سے علیحدگی اور جدائی کا غم ہوتا ہے اور نہ ہی قبر کے عذاب کا خوف باقی رہتا ہے، کیونکہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اس دنیا میں اپنی تمناؤں اور خواہشات سے چھٹکارا پا کر واصل حق ہو جاتا ہے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کی محبت چاہت میں نیک عمال کرتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کو راضی کرتا ہے۔ آج کی اچھی بات میں ہے کہ جب بندہ برے عمال کرتا ہے تو اس کو کبھی یہ خیال اگر آ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے کوشش کرتا ہے مسلمان کہ مجھے سچی توبہ نصیب ہو جائے، کیونکہ آپ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت کے محبوب کو کتنا دکھ ہوگا کہ میرے امتی نے میری رات کے آنسوں کی قدر نہ کی۔ اس لیے اہل اللہ معافی مانگتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے حساب نہ لینا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر آخر میں کہنے لگتے کہ اے اللہ اگر تیرا فیصلہ ہے کہ معاف نہیں کرنا مجھے تو قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اور کیا خوب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اے اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، قیامت کے دن میرے عذر قبول کر لینا، اور اگر تیرا فیصلہ ہو کہ حساب ضرور لینا ہے تو اے اللہ نگاہ مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل کر کے میرا حساب لینا تاکہ ان کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو نیک صالح عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے پہ ہم اپنا زاد راہ اپنا خرچ ساتھ لے کے جائیں، ذکر اللہ کا ساتھ لے کے جائیں، اس پیارے حبیب کی مدت سرائی ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو اور ہمیں مغفرت نصیب ہو۔ آپ کا میرا ہم سب کا پاکستان جس کو اللہ تابندہ قیامت تک قائم و دائم رکھے، پاکستان پائندہ باد۔